سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ حدید کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ خوش نصیب جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، ورسلہ، اور اللہ کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی خوش نصیب اللہ کے ہاں صدیقین ہیں اور اللہ کے ہاں شہداء ہیں. اللہ کے ہاں صدیق یہی ہیں اور اللہ کے ہاں شہداء بھی یہی ہیں. کون؟ جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے، آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ سچا ایمان، سچا یقین، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر سچا ایمان اور سچا یقین، یہ کسی نہ کسی رتبے میں اللہ کے ہاں اس بندے یا بندی کو صدیق یا شہید کے رتبے پر فائز کر دیتا ہے. ایسا شخص اللہ کے ہاں صدیق ہے اور شہید ہے. واضح رہے کہ کل بھی درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں رتبوں کے حساب سے یہ درجے ہیں. پہلے انبیاء ہیں، پہلے رتبے پر. انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب اطہر کو، ان کے قلوب مبارکہ کو اپنی وحش کے لیے منتخب فرما لیا، اپنے کلام کے لیے ان کو مختص فرما لیا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اللہ تعالیٰ کے مختص بندے ہیں. نبوت کو رتبہ عبادت سے حاصل نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ نے جنہیں خاص کر لیا وہی نبی ہوئے. انبیاء اپنی عبادت سے نبوت کے درجے کو نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا فرمایا تو اسی وقت مرتبہ نبوت، منصب نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا تھا. اس لیے چنیدہ ہیں، خاص لوگ ہیں. تو پہلے رتبے کے لوگ انبیاء ہیں، ان کے بعد صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور پھر اہل ایمان، عام اہل ایمان. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان، سچے ایمان کے ساتھ نبوت کے رتبے کو تو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے مختص بندے ہیں، وہ تو وہ ہیں جنہیں ہم نے چن لیا ہے. البتہ تم اپنے سچے ایمان کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ، اپنے ایمان میں مزید اخلاص پیدا کرنے کے ذریعے تم صدیق بھی بن سکتے ہو، شہید بھی بن سکتے ہو. شہید کا یہ مطلب صرف نہیں ہوتا کوئی شخص میدان جہاد میں اترے اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر جائے، شہید ہو جائے. صرف وہی شہید نہیں، شہید کا مفہوم بڑا وسیع ہے. شہید وہ ہے جو جس نے اللہ کے ایک ہونے پر گواہی دی ہو. شہید کا مطلب گواہ ہے. شہید کا لغوی معنی ہے گواہ. اس لیے انبیاء کو بھی اللہ تعالی نے شہداء فرمایا ہے کہ انبیاء بھی شہداء ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ایک ہونے پر سب سے بڑے گواہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر سب سے بڑی گواہی وہ اللہ کے انبیاء کی ہے.
کیونکہ ہم نے انبیاء سے سن کر اللہ کو ایک مانا ہے، اور انہوں نے اللہ کو دیکھ کر، اللہ کو سن کر ایک مانا ہے۔ براہ راست اللہ کو دیکھا ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور بعض انبیاء نے اللہ کو سن کر اللہ کی ذات پر یقین کیا، جیسے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا تھا اور وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ تم نبی تو نہیں بن سکتے، صدیق بن سکتے ہو، شہید بن سکتے ہو، صالحین میں شمار ہو سکتے ہو، تو ایمان کے بعد کوشش کرو کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی رتبے پر فائز کر دو۔ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان کے رتبے میں نہ رہو، اس سے بڑھ کر صالح بنو، اس سے بڑھ کر صالح بنو، اپنے آپ میں صالحیت پیدا کرو۔ پھر صالحیت سے بڑھ کر ایسا تقوی اور پرہیزگاری لاؤ کہ اللہ کے ہاں تمہیں شہید شہداء میں شمار کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر مزید قوت یقین، قوت ایمان، نور ایمان پیدا کرو، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں تم صدیق ہو جاؤ۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے خاص اجر ہے اور ان کے لیے خاص نور ہے۔ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ سورہ حدید کا دوسرا رکوع مکمل ہوتا ہے اور اب تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ بڑی قابل توجہ آیت ہے، سورہ حدید کے تیسرے رکوع کی ابتدائی آیت، مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، خوب جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، کان کھول کر سن لو۔ یہ اعلموا کے کلمات توجہ ہیں، کلمات تحدید ہیں۔ اعلموا کا لفظی مطلب ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لو، اور اس کے بعد لفظ انما موجود ہے، جس نے مزید حصر، مزید تنبیہ پیدا کر دی ہے کہ خوب سمجھ لو، اچھی طرح جان لو۔ اردو محاورے میں کوئی بھی لفظ ایسا جو کسی کی خاص طور پر توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہوں، وہ اس کا معنی ہے۔ اعلموا، توجہ سے سنو اور یہ بات یقین کے ساتھ سمجھ لو، اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ یعنی جس طرح بچے اپنے بچپنے کی وجہ سے کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ پڑھائی کیا ہے، وہ کھیل کود کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کو پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ بچوں کے لیے سب سے بہترین، بچوں کے لیے سب سے زیادہ دل فریب چیز کھیل کود ہے۔ ارشاد فرمائے کہ دنیاوی زندگی بھی کھیل تماشا ہے، یعنی مال و دولت کا حصول، حرص و ہوس، مال اور دولت میں ایک دوسرے سے سبقت کر جانا، ایک دوسرے سے بڑھ جانا، کوشش کرنا کہ ایک دوسرے سے ہم مالی کثرت میں بڑھ جائیں، وجاہت اور دبدبے میں بڑھ جائیں، میرے پاس صلاحیتیں زیادہ ہوں، نعمتیں زیادہ ہوں، میرے پاس دنیوی طور پر میرے پاس زیادہ عیش و عشرت کا سامان ہو۔ ارشاد فرمائے کہ یہ ساری باتیں تمہارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کہ بچوں کا کھیل کود میں دل لگتا ہے۔ دنیاوی زندگی، دنیاوی ساز و سامان، وہ تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے بچوں کے لیے کھیل کود۔ اب یہاں یہ بات غور سے سماعت فرما لیں، اس کے بعد آیت کا صحیح طور پر مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مذمت اس قدر کی جاتی ہے، حالانکہ آخرت کی کھیتی تو دنیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث پاک میں ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ دنیا کی اس قدر مذمت کرتے ہیں کہ دنیا ایسی ہے اور دنیا ویسی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذمت حدیث میں آئی ہے، قرآن میں آئی ہے، مذمت خود سے ہم گڑھ کر بیان نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے، اور دنیا کی وہ چیز جو اللہ کی یاد میں
مشغول کر دے وہ دنیا نہیں، وہ آخرت ہے۔ یہ مسجد بھی تو دنیا میں ہے، اس محلے میں کتنی مسجدیں ہیں، تو دنیا میں مسجدیں ہیں، مگر یہ مسجد دنیا نہیں، مسجد آخرت ہے، اس لیے کہ یہاں آخرت کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، لہذا اس کو دنیا نہ کہیں۔ مسجد دنیا نہیں ہے، دنیا میں ضرور ہے مگر دنیا نہیں ہے۔ ایسے ہی مدارس، ایسے ہی دین کی محافل، ایسے ہی واعظ و نصیحت کی محافل، ایسے ہی کوئی نصیحت کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ سب رائگاں ہیں، سب ضائع ہے، مگر 3 افراد وہ اصل مقصد پر ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، مجھے لفظ بلفظ حدیث یاد نہیں ہے اس وقت۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 3 افراد ہی کامیاب ہیں، باقی سب ناکام ہیں۔ نمبر 1 عالم، نمبر 2 متعلم، کہ ایک وہ جو دین سیکھنے والا ہو، ایک وہ جو دین سکھانے والا ہو، اور تیسرا وہ جو ان دونوں سے محبت کرنے والا ہو، باقی سب ضائع ہے۔ یہ 3 افراد ہی کامیاب ہیں، ایک دین سکھانے والا، دوسرا دین سیکھنے والا، اور تیسرا وہ جو دین نہ سیکھ سکا نہ سکھا سکا مگر یہ کہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ کامیابی اس میں مضمر ہے، جو دین سیکھے گا، سکھائے گا یا ان سے محبت کرے گا تو وہ آخرت ہی کے لیے عمل کرے گا۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی دنیا کی مذمت کی جاتی ہے، اس سے مراد دنیا کی ہر چیز نہیں ہوتی، وہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ بعض دفعہ یہی دولت اور پیسہ بھی آخرت بن جاتا ہے، بعض دفعہ دولت اور پیسہ بھی آخرت بن جاتا ہے، جبکہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کیا جائے۔ یہی پیسہ اگر بیوی بچوں پر خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا حکم ہے کہ بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال کیا جائے، تو یہی پیسہ، یہی کمانا، یہ اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو دنیا سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، اور جو دنیا کی وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے وہ دنیا نہیں، وہ آخرت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی یہ تو محض کھیل تماشا ہے، وزینت، اور زینت آرائش کا سامان ہے، بننے سورنے کا سامان ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر مباحات، ایک دوسرے پر اترانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اپنی مال اور اپنی اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے پر برتری جتانا ہے۔ دنیا تو یہ ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے، کہ کھیل تماشے میں وقت ہی ضائع ہوتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کی زندگی زیبائش اور آرائش کا سامان ہے کہ اس میں بن سور کر تم دوسرے کو جلاتے ہو، دوسرے پر اپنی سبقت مسلط کرتے ہو، لیکن حاصل کچھ نہیں۔ وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر حسب و نسب میں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میری برادری تو یہ ہے اور تمہاری برادری وہ ہے، حسب اور نسب پر اپنی خاندانی شرافت یا اپنی ذاتی کسی صلاحیت پر تم ایک دوسرے پر اتراتے ہو، یہ دنیا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اپنے مال کی کثرت اور اپنی اولاد کی کثرت کے باعث ایک دوسرے پر اپنی سبقت ظاہر کرتے ہو کہ میں تم سے زیادہ ہوں، یہ دنیا ہے۔ دنیا کا نتیجہ وقت کے ضیاع کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اس کی مثال ایسے سمجھو جیسا کہ بارش برسے اور خوب برسے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال ارشاد فرمائی ہے، کَمَثَلِ غَيْثٍ، جیسا کہ ایک بادل سے بارش برسے اور خوب برسے، أَعْجَبَ الْكُفَّارَ، اتنی برسے کہ کھیتی کو، کھیت کھیلان کو سیراب کر دے، اور اس میں سے جب فصل اگے، اس میں سے جب کھیتی پیدا ہو
تو کسانوں کو، ہاریوں کو، زمین کی نگہداشت کرنے والوں کو خوش کر دے، خوش ہو جائیں کہ بارش اتنی برسی ہے کہ اناج اس دفعہ اچھا اگا ہے، گندم کی فصل اچھی آئی ہے، چاول کی فصل اچھی آئی ہے، اس دفعہ گنے کی فصل اچھی آئی ہے، یا کپاس کی فصل اچھی ہوئی ہے۔ اتنی بارش ہو، اتنی کھل کر بارش ہو کہ فصل اور کھیتی کو دیکھ کر کسان کا دل خوش ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہو کہ اچانک کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، فصل کو کیڑا لگ جائے، یا آسمان سے بادل کے ٹکڑے برسیں، آسمان سے بارش کے ساتھ بادل کے ٹکڑے برسنا شروع ہو جائیں۔ ہم اس کو سرائیکی زبان میں نیناوا کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو زبان میں کیا کہتے ہیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ جب بارش کے ساتھ ساتھ بارش کے ٹکڑے گرتے ہیں بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب ٹکڑے مختلف ہوتے ہیں، سائز میں مختلف ہوتے ہیں، اگر کچھ سائز بڑھ جائے تو فصل پوری تباہ ہو جاتی ہے۔ آج سے غالباً 1 سال قبل جب وہ بارش کے ٹکڑے برسے تھے تو ساری کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، لاکھوں کا اثاثہ، کسان لاکھوں کے مقروض ہو گئے تھے۔ تو کوئی بھی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، یا زمین میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اور وہی فصل جو پک چکی تھی، کھل چکی تھی، کھل چکی تھی، سبز لہلہاتے کھیت تھے، اچانک وہ زرد پڑنا شروع ہو جائیں، سوکھ جائیں، اور ان کی سبزی رنگت ختم ہو جائے اور اس میں زردی اور پیلا پن آنے لگے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، وہ اچانک سوکھنے لگے اور سوکھ کر تنکا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو جس قدر نقصان اس شخص کو ہوگا جس نے کھیتی پر پورا سال محنت کی یا 6 مہینے محنت کی، اور اس کے بعد فصل خوب پکنے کے بعد پھر ریزہ ریزہ ہو گئی، ان لوگوں کی مثال جو دنیاوی زندگی میں سب کچھ اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے، اللہ نے زندگی دی تھی، اللہ نے جوانی کی فصل دی تھی، اور جوانی پورے موجوں پر تھی، جوانی کا شباب کی ہریالی پورے زوروں پر تھی، ان کی زندگی کی کھیتی مکمل پک کر تیار ہو چکی تھی، تو انہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی اس جوانی سے فائدہ اٹھاتے، جوانی کو اللہ کی یاد میں صرف کرتے، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتے، اللہ کو راضی کرتے، لیکن انہوں نے وہی پکی فصل، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی وہی پکی فصل، وہی پکا ہوا اناج، وہی مکمل پک جانے والا کھیت، انہوں نے اللہ کی ناراضگی میں، گناہوں میں بسر کر کے اپنی پکی فصل کو تباہ و برباد کر دیا، اپنی پکی فصل کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی کسان ایسا نہیں کرتا کہ اپنی پکی ہوئی فصل کو تباہ کر دے، لیکن انہوں نے ایسا کیا، جنہوں نے دنیاوی زندگی کے کھیل تماشے میں لگ گئے، حرص و ہوس میں لگ گئے، جنہیں لالچ کی آندھی آ گئی، لالچ کی آندھی نے، ایک دوسرے کے پر مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت کے گھمنڈ نے انہیں اصل مقصود سے دوسری طرف کر دیا، ان کی مکمل فصل جل کر راکھ ہو گئی، اور اس کے باعث بھی وہ خود بنے، ذمہ دار وہ خود تھے کہ انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے ثم یکون حطاما، پھر اچانک فصل کا رنگ زرد پڑا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی ہے، عقل والوں کے لیے قرآن پاک کی یہ مثالیں ہی کافی ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی زندگی کی ایک فصل کی کسی نہ کسی مرحلے میں ہیں، ہماری بھی فصل بھی پکی ہے، اس لیے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ہمیں موت نہیں آئی۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہیں، جس دورانے میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنی جان سے لگائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زندگی کے جو لمحات باقی ہیں
اس میں کوشش کریں کہ آخرت کے لیے یہ اناج پکا رہے، کھلا رہے، قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا باعث بنے، قیامت کے دن اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔